اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرتے ہیں پنڈی کے دو شہزادوں کی۔ پنڈی آپ کو پتہ ہے لاڈلوں کا شہر ہے اور یہاں لاڈلے جو ہیں وہ بہت ہی ہیں۔ لیکن آج ہم جن دو لاڈلوں کی بات کر رہے ہیں، ان میں ایک تو فرزند پاکستان پرانے لاڈلے ہیں جناب شیخ رشید احمد، اور دوسرے فیاض الحسن چوہان۔ آج راولپنڈی میں ان دونوں کی، آج سے مراد میرا جمعرات 13 جولائی ہے، تو آج دونوں کی تاریخیں تھی۔ فیاض الحسن چوہان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، اور وہاں پولیس نے کہا کہ جب یہ ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوئی تو اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے۔ تاریخ ہو گئی، ان کی ضمانت آگے چلی گئی۔ اس میں دوسری ہائی کورٹ میں تاریخ تھی جناب شیخ رشید صاحب کی، وہاں سے بھی شیخ رشید صاحب کو ریلیف ملا۔ عدالت نے ان کے گھر انہیں غیر قانونی طور پہ ہراساں کرنے سے روکا، اور پولیس کو منع کیا کہ ان کے گھر پہ غیر قانونی طور پہ چھاپے نہ مارے جائیں۔ آئی جی پنجاب نے وہاں ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ شیخ رشید کے خلاف پنجاب میں 2 مقدمات درج ہے، ایک فیصل آباد میں اور ایک راولپنڈی میں۔ وہ سعودی عرب کے وہی واقعہ، وہ جو وہاں بدتمیزی ہوئی تھی نون لیگ کے کچھ لوگوں سے، وہ مقدمات تھے۔ خیر ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل شیخ رشید احمد پیشن گوئی کیوں نہیں کر رہے، اور جناب فیاض الحسن چوہان صاحب شریف فیملی کے حوالے سے جو وہ الفاظ استعمال کرتے تھے اس طرح کی باتیں آج کیوں نہیں کر رہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ زبان ان کی بڑی تیز ہے، چرب زبان تو میں نہیں کہوں گا، اچھا بولتے ہیں، اچھے جملے، مخصوص قسم کا ایک لہجہ ہے ان کا، ایک مخصوص انداز میں وہ بات کرتے ہیں جسے بہت سے حلقے پی ٹی آئی میں تھے، پی ٹی آئی کے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے جب وہ اس طرح کے جملے آل شریف اور ٹبر اور پورا ٹبر چور، یہ چیزیں انہوں نے یہ ایجاد کروائی تھی۔ اس طرح کے وہ کافی بہت سارے الفاظ ہیں جو ابھی میں نہیں کہنا چاہتا، وہ فیاض الحسن چوہان صاحب آج کل اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے شریف فیملی کے لیے۔ خیر ابھی تو انہوں نے عمران خان کے لیے بھی ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ الگ بات ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے اب بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2011 سے کچھ 2010 کے آخر میں یا شروع میں 2011 کے، فیاض الحسن چوہان نے راولپنڈی کے اخبارات میں خبر شائع کروائی تھی کہ میں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ ان دنوں فیاض الحسن چوہان کو تھوڑا سا مذہبی رجحان رکھتے تھے، اور ممتاز قادری کے حوالے سے، ممتاز قادری کا آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان تاثیر قتل کیس کے مرکزی واحد ملزم تھے، اور وہ ایک ایشو، بہت بڑا ایشو تھا اس وقت 2010-11 میں، اور 10-11 کے بعد خیر وہ زیادہ 10-11 میں نہیں، بعد میں، لیکن فیاض الحسن چوہان اس میں کافی انٹر تھے، اور ممتاز قادری کی فیملی کو ساتھ لے کے جانا، جیل جانا، اور اسی حوالے سے بیان دینا، اور انہوں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا۔ پھر ایک دن اچانک انہوں نے کچھ صحافی، جن میں بھی شامل تھا، گھر پہ بلایا اور کھانا کھلایا اور کہا کہ جی یہ 2011 کے لاہور کے جلسے کی بات ہے کہ میں دوبارہ سیاست شروع کر رہا ہوں۔ تو خیر ہم نے پوچھا جی کہ خیر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ دوبارہ سیاست شروع کر رہے ہیں، آپ نے تو سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی جو علاقے کا بڑا وہ ہے، دباؤ ہے، اور اہل علاقہ چاہتے ہیں کہ جی میں سیاست شروع کروں تو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ خیر آف دی ریکارڈ ہم نے جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ عمران خان کا جلسہ آپ نے دیکھا ہے 2011 والا، کیا شاندار جلسہ تھا، بہت خوبصورت جلسہ تھا۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، میں بھی پنڈی سے ہوں، تو وہ بس پھر پنڈی والے، تو وہ پھر مجھے بس سیاست کرنی ہے، اب مجھے بس وہ ہے اشارہ فارم ملا نا، وہ اس طرح کی باتیں پھر کرنے لگے۔ تو خیر وہ دوبارہ ایک اس طرح کی خبریں راولپنڈی کے مقامی اخبارات میں، کیونکہ اس وقت فیاض الحسن چوہان کاف لیگ سے پہلے ایم پی اے تھے، لیکن ان کی وہ کوئی راولپنڈی میں نہیں تھی، یہاں مقامی جو پنڈی کے وہ تھے راجہ حنیف صاحب، اور بڑی بری طریقے سے انہیں ہراتے تھے، اور اس سیٹ پہ یہ نون لیگ کا ایک گڑھ تھا، اور یہاں سے جیتنا کسی دوسرے کا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ حنیف عباسی جیسا بندہ یہاں سے الیکشن لڑتا تھا جو شیخ رشید کو ہرا دیتا تھا۔
خیر وہ فیاض الحسن چوہان صاحب دوبارہ سیاست میں آ گئے اور عمران خان کے گن گانے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے الفاظ کا، زبان کا خوبصورت استعمال کیا اور میڈیا پہ جگہ بنائی، اور پنجاب کی منسٹری، بڑی بڑی منسٹریاں لیں اور خوب نام کمایا، خوب عزت کمائی، اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزت دے۔ تو اس کے بعد یہ ابھی لیٹسٹ جو کچھ ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا، لیکن آج کل ان کی سیاست انہیں خود میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے سیاست کرنی کیا ہے۔ ابھی وہ عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن نون لیگ کو انہوں نے نون لیگ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف بظاہر تو وہ لگتا ہے کہ ان کا ایک ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ ان کے آپ کو زبان میں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور ساری یہ پچھلی جو 2 ماہ کی پریس کانفرنسیں ہیں، 1.5 ماہ کی، جب سے وہ جیل سے باہر آئے ہیں، تو آپ کو اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس میں ان کے ایسے کوئی الفاظ نظر نہیں آئیں گے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پرانی لینگویج، وہ آل شریف اور وہ جس طرح کے خیر الفاظ استعمال کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، تو وہ انہوں نے بالکل چھوڑ دی ہیں۔ اب پنڈی کے دوسرے شہزادے جو بہت سے حوالوں سے مشہور ہے، اور کیونکہ پنڈی والے ہیں اور پنڈی والوں کے ہی گنے اور چنے جاتے ہیں اور ان کے نام سے ہی وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ یار یہ تو پنڈی والا تھا تو اس کو کیا ہو گیا۔ تو وہ ایک کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بیان بھی روزانہ دیتے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ایک عام سیاستدان، یہ چھوٹے ورکر یا ایک تجزیہ نگار کو، کہ شیخ رشید آخر ابھی تک پنڈی کے کیوں نہیں ہوئے۔ پنڈی کے نہ ان کے ہونے سے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے انہیں کوئی ابھی بھی آس امید ہو وہ کچھ، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں وہ بڑے اندر کے آدمی ہیں اور انہیں اندر سے کچھ نہ کچھ کوئی اشارہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے کچھ ان دنوں کچھ زیادہ ہی پیشن گوئیاں ہو رہی ہے، سو کہ شیخ رشید نے وہ پیشن گوئیاں چھوڑ دی، اب وہ کچھ بھی نہیں بتاتے کہ جی الیکشن کب ہو رہے ہیں، اب کیا ہونے والا ہے۔ خیر ان کی پیشن گوئی تو کبھی کوئی سچی ہوئی نہیں ہے، شاید کوئی اکا دکا ہوگی ہو، لیکن اب پرانے سیاستدان ہے لیکن سمجھدار ہے، وہ صرف وہ پیشن گوئی صرف ایک وہ ان کا وہ سیاست ہے اور وہ اس کو کھیلتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس میں سے وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ابھی تک عمران خان کو چھوڑا کیوں نہیں ہے، سوال یہ ہے۔ تو آج انہیں کورٹ سے بھی ریلیف ملا ہے، تو وہ پنڈی والے ہو کے اور پنڈی والوں کی طرف نہیں کھڑے ہوئے، تو اس میں بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ تو لوگ سوچ بھی رہے ہیں، اس میں سیاستدان اور تجزیہ نگار مختلف تجزیے بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی خیر وہ تو اس طرح کی بھی باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ دور واپس آنے والا ہے، وہ اس چھوٹی موٹی اس طرح کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن شیخ رشید کو بھی آج کورٹ سے ریلیف ملا ہے، اور پنڈی کے دوسرے شہزادے کو فیاض الحسن چوہان، وہ تو خیر انہیں ریلیف تو مل ہی رہا ہے، لیکن اب انہیں زیادہ ریلیف مل رہا ہے۔ ان کا تو خیر اور بھی بہت سارے ریلیف مل رہے ہیں، ان کے تو پنڈی میں چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، اور حلقے میں بھی وہ بڑا جاتے ہیں، کیا اس کو کہنا چاہیے، سینہ چوڑا کر کے جاتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھتے ہیں بتائیں بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا، میں حل کر دیتا ہوں۔ وہ تھانے کچہری کا جو کوئی انتظامیہ کا، ضلعی انتظامیہ کے حد تک کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو وہ بھی وہ حل کر دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو کال کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کال کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ پنڈی کے دوسرے شہزادے کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا، وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ہی اس میں نا، لیکن وہ ٹویٹر پہ روزانہ صبح ان کی ٹویٹر سے ہوتی ہے اور وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ سارے پاکستان کی ٹی وی چینلوں کی رونق بنتے ہیں۔ تو پھر وہ خیر دن چڑھے جب 2-4 کورٹ کی خبریں آتی ہیں، کوئی عمران خان کی خبر آ گئی، کوئی اور خبر آتی ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا گم ہو جاتے ہیں۔ اب شام کے وہ رائی تھے، شام ہوتی تھی تو ٹی وی چینلوں پہ نظر آتے تھے، لیکن آج کل وہ ان کے شمشمے اور وہ چیزیں نہیں رہی۔ اب پتہ نہیں کتنے دن اور نہیں رہے گی، اس حوالے سے وہ خود بھی پیشن گوئی نہیں کر رہے کہ میں کب تک انڈر گراؤنڈ ہوں، میں کب تک 8 سے 9 کے پروگراموں میں، 9 سے 10 کے پروگراموں میں نظر، ٹیلی فون پہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ پہلے تو خیر جا کے پروگراموں میں بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن حیرت کی بات ضرور ہے کہ وہ پنڈی کے ہو کے تو پنڈی والوں سے کچھ تھوڑا سا ناراض ہیں، یا پنڈی والے ان سے ناراض ہیں، اور وہ بھی اپنا ٹریک چینج نہیں کر رہے۔ عجیب بات ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہی اگست کا مہینہ ہے، اگست میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور شیخ رشید بہت گہرے اور
منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سوچ کے ہی ادھر کھڑے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ چیزیں ہیں، خیر ان کی پارٹی بھی اپنی ہے، وہ ایک خود بھی کہتے ہیں کہ میں اکیلا ایک پارٹی کا واحد ہی ممبر ہوں، خود ہی MNA ہوں، خود ہی صدر ہوں، خود ہی جنرل سیکرٹری ہوں، سارا کچھ وہ خود ہی ہے۔ لیکن ایک مزے کی بات اور بھی ہے یہاں کہ ان کے ایک بھانجے بھی ہے، اور وہ PTI کے ٹکٹ سے MNA ہے، اور وہ بھی غائب ہیں۔ ان کا تو خیر بیان بھی کبھی ابھی تک جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے سامنے نہیں آیا، اب کسی FIR میں ان کا نام بھی نہیں ہے، شاید تھانہ سٹی کی FIR میں ہو، لیکن ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ پولیس ان کے گھر گئی ہو انہیں گرفتار کرنے کے لیے، تو ایسا بھی ہے۔ انہیں بھی یقیناً شیخ رشید صاحب نے ہی انہیں سیو کیا ہوا ہے، اور انہیں ایک راستہ بتایا ہوا ہے، اور وہ انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جس طرح کی شیخ صاحب سیاست کر رہے ہیں، وہ اسی طرح اپنے بھتیجے بھانجے شیخ راشد شفیق کو بھی اسی طرح کی سیاست کروا رہے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب کو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، سب کو انتظار ہے اگست کے مہینے کا، اور اس چیز کا کہ شیخ صاحب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ شیخ صاحب اگست کے مہینے میں کوئی بڑا فیصلہ کریں گے اور بڑا اعلان کریں گے، اور وہ سامنے آئیں گے۔